إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. دن گنے ہوئے بس جو ہو تم میں سے بیمار یا اوپر سفر کے، بس شمار کرنا ہے دن دوسروں سے، اور اوپر ان لوگوں کے جو نہیں طاقت رکھتے. فدیہ ہے کھانا فقیر کا، پس جو زیادہ کرے بھلائی پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے. اور جو تفسیراً جو اس کے معنی لکھے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں: گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلا دیں ایک مسکین کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جان. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں روزوں کا اجمالی حکم دیا گیا، اب اس کی مدت اور کچھ دیگر احکام کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے. پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ روزے سب پر فرض ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض کو مہلت بھی ہے اور بعض کے لیے دوسری آسانی بھی. پچھلی آیت میں مسلمانوں کو یہ فرما کر تسلی دی گئی تھی کہ اگلوں پر بھی روزے فرض رہ چکے ہیں. اب دوسری طرح کی تسکین دی جا رہی ہے. ایام معدودات، ایام جمع یوم کی ہے جس کے حقیقی معنی ہے دن. کبھی مجازن وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں حقیقی معنی یعنی دن ہی مراد ہیں. اس کا زبر یا تو اس لیے ہے کہ کتبہ کا ظرف ہے، یا سیام کی تفسیر یعنی اعنا کا مفعول، یا سومو کا فعل، پوشیدہ کا ظرف ہے. معدودات جمع معدودتن کی ہے، اس کا مادہ ہے عدن جس کے معنی ہے ملانا، گنتی شمار. پھر کبھی کمی یا تیار کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں یا تو گنے ہوئے دن مراد ہیں، یا تھوڑے، یا تیار و مقرر کیے ہوئے، یعنی تم پر روزے فرض ہیں گنتی کے یا تھوڑے دنوں میں، یا ان دنوں میں جو اس عبادت کے لیے پہلے سے مقرر کر دیے گئے. تفسیر روح البیان اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے یعنی تھوڑے سے دن یا مقرر دن. ویسے کر کے اشارے کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے دن جو ہے نا تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور یہ اچانک نہیں کیے گئے، پہلے سے جو نا ڈیسائیڈڈ تھا یہ روزے تم پر فرض کیے گئے. گھبرا نہ جانا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایام سے مراد ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، کیونکہ ایام بھی جمع قلت ہے، اور معدودات بھی جو 3 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اگر ماہ رمضان مراد ہوتا تو جمع کثرت فرمائی جاتی. یہ آیت اس وقت کی ہے جب یہی 3 روزے فرض تھے. پھر فمن شہد منکم شہرا سے منسوخ ہو گئی، مگر یہ صحیح نہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اشارہ ہے ادھر، بولے کم کے لیے اشارہ ہوتا، رمضان کے روزے 30 ہیں، زیادہ ہیں مثال کے طور پر، تو یہ تو 3 روزہ کا جب دور چل رہا تھا بولے اس وقت کی آیت ہے کر کے کچھ علماء بولے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. حقیقتاً جو ہے نا رمضان کی طرف ہی اس کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بولتے دیکھو بھائی کہ آج یہ بولے ہم کیسا بولتے، بولے سال کے دن وہ جلدی چلے گئے، حالانکہ 365 دن ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم اس کو اس طرف اشارہ دیتے ہیں، یعنی شارٹ میں بولنے جاتے ہیں. مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے ماہ رمضان ہی مراد ہے. اس کی کمی بتانے کے لیے جمع قلت لائی گئی. جیسا کہہ دیتے ہیں ایام دنیا، جیسا بولتے ہیں نا دنیا کے دن، ایام دنیا، دنیا کے دن، ہماری دنیا کے دن ایسا ہم گزارے، حالانکہ وہ کئی سال ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی دن سے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ ان 3 روزے کے ناسخ ہے. اور من شہیدہ منکم شہرا اس کا بیان ہے، یعنی وہ اور الیبوریٹ ہوا اس آیت. معدودات سے یا تو رمضان کے دنوں کی کمی بیان کی گئی ہے یا ان کی افضلیت، یعنی تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں. جب نفس کے لیے 11 ماہ کھاتے پیتے رہتے ہو تو ان گنے چنے دنوں میں رب کے لیے روزے بھی رکھ لیا کرو. یہ دن اور ان دنوں کی گھڑیاں گنی جاتی ہیں. یعنی کیسا بولا جا رہا ہے کہ تم 11 مہینے تو نفس کو پال رہے نا، جو دل میں آنکھ کھا رہے جیسا کر رہے، بولے 1 مہینہ، بولے سال میں 1 مہینہ، بس 1 ہی مہینہ جو ہے نا تم کو نفس سے الٹا چلنا ہے، یعنی روزے رکھنا ہے. دوسرے مہینے کی تاریخیں کسی کو یاد نہیں ہوتی، مگر رمضان کی ہر تاریخ اور ہر ساعت مسلمان شمار میں رکھتے ہیں. بولتا رمضان گن گن کے گزارتے تھے، بولے پہلا دہا چل رہا، بولے دیکھو 3 روزے ہو گئے، بولے 5 روزے ہو گئے، پھر بولتے چلو دوسرا دہا شروع ہو گیا. یعنی ہر دن جو ہے نا گنا جاتا، حالانکہ عام طور پہ نہیں گنا جاتا، کوئی مہینے کا دن اتنا گنا نہیں جاتا. یا یہ مہینے روزے داروں کے لیے ہلکا ہوتا ہے کہ گنتے شمار کرتے گزر جاتا ہے. اور حقیقت بولتے ہیں دیکھو کیسا ایسا شروع ہوا اور ماہ رمضان گزر گیا، ایسا ہم بولتے تھے اکثر، بولے دیکھے دیکھے تک بولے روزے ختم ہو گئے. روزہ چوروں کے لیے بھاری، جیسے قیامت جو روزہ چور ہوتے ان کے لیے بھاری ہوتا وہ،
جیسے قیامت کا دن مومن کو بقدر 4 رکعت نماز، سبحان اللہ سبحان، جو مومن ہوں گے قیامت کا اتنا، یعنی بولتے نا اتنا بھیانک دن جو ہے نا، صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر گزر جائے، اور کافروں کو 50,000 سال کا، اور کافر کو تجربہ ہوگا 50,000 سال کا تجربہ ہوگا، یا ان تاریخوں کو اور ان میں ہونے والے کاموں کو فرشتے گنتے رہتے ہیں، تاکہ ان کے ہر لقمے، ہر پانی کے قطرے، ہر مومن کی ہر ادا پر ثواب دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے رمضان میں فرشتے ہر وہ چیز، پانی کے خطرے کو گنتے، ہر سانس کو گنتے، ہر لمحے کو گنتے، اور ثواب جو ہے نا لکھتے جاتے مومنوں کے عمل نامے۔ غرض کے معدود یہ دن ہیں، مگر عاد یعنی گننے والے یا مسلمان ہیں یا فرشتے رحمت ہے، بولے یا مسلمان گنتے ہیں فرشتے رحمت۔ فمن کان منکم مریضا، یہ قضا کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور بیماری سے وہ مرض مراد ہے جس میں روزہ نقصان دہ، من شرطیہ ہے، کانا سے مراد بیماری موجود ہونا یا اس کا قوی اندیشہ ہونا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، اب اس کو غور سے سنیے، بولے جو بیمار ہیں ان کے لیے جو ہے نا چھوٹ ہے، لیکن وہ صورتیں کیا ہیں؟ وہ 3 صورتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ ایک یہ کہ کوئی بیمار ہے اور روزے سے بیماری بڑھ جانے کا خوف ہے، تو پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ کوئی پہلے سے بیمار ہے اور اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گا، یہ اندیشہ ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ دوسرے یہ کہ روزے سے بیماری لمبی ہونے کا اندیشہ ہے، بولے دوسرے سے جو بیماری ہے، بولے اگر میں رکھ لوں گا تو بیماری اور لمبی ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، ویسا اندیشہ ہے، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ فی الحال تو تندرست ہے، مگر تجربہ یا طبیب حاذق بتاتا ہے کہ روزے سے بیمار ہو جائے گا، ان سب صورتوں میں قضا کر سکتا ہے۔ بولے تیسری صورت کیا ہے کہ بولے ابھی تو بیمار نہیں ہے لیکن کچھ کمزوری ہے، یا سمجھو ڈائبٹک پیشنٹس ہے یا بی پی پیشنٹس ہے، جو بھی ہیں، ڈاکٹر بولتے نہیں آپ روزے نہیں رہ سکتے، مثلا اگر رہیں گے تو آپ کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، تو وہ تیسری صورت ہوئی، ان کے لیے بھی قضا جو ہے نا ٹھیک ہے۔ مریض مرض سے بنا، جس کے معنی ہے کسی کے اعضاء کا صحیح حالت پر نہ رہنا، یعنی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، علی بمانے فی ہے اور سفر کے معنی کھلنا ہے، چونکہ پردیس میں جانے سے دنیا کے حالات ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے اسے سفر کہتے ہیں۔ سفر کے معنی اصل میں کھلنا ہے، کوئی چیز کا کھل جانا، تو آپ جب سفر کر کے کوئی جگہ پہ چلے جاتے تو وہاں کے حالات آپ پہ کھل جاتے، اسی لیے اس کو سفر کہا جاتا۔ اسی لیے جھاڑو کو مسفرہ، ایلچی کو سفیر، صبح کے اجالے کو اسفار، اور کتاب کو سفر، عورت کے بے نقاب ہونے کو اسفرار کہا جاتا ہے۔ ان سب میں کھلنے کے معنی موجود ہیں، تفسیر کبیر میں لکھا، تو ساری صورتوں میں جو ہے نا سفر لفظ استعمال ہوتا۔ شریعت میں 57 میل کا ارادہ کر کے وطن سے نکل جانے کا نام سفر ہے، اور شریعت میں اس کی جو لمٹ لگائی گئی وہ ہے 57 مائلز، شاید 90 کلومیٹر بنتا اگر کنورٹ کرے تو۔ اور جب تک کہ کہیں 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہ کرے وہ مسافر ہی ہوگا، جب تک کہ 15 دن کہیں جا کے رکنے کا ارادہ نہ کرے وہ سفر میں مسافر ہی ہوگا۔ چونکہ بیماری کا اندیشے سے بھی قضا جائز، مگر سفر کے ارادے سے قضا جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے سفر میں رہنا ضروری ہے، اسی لیے یہاں علی سفرین فرمایا گیا۔ بولے بیماری کے اندیشے سے بھی جو ہے نا قضا جو ہے نا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن میں سفر پہ جانے والا ہوں کر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، اگر سفر میں ہیں تب پھر قضا ہو، ورنہ روزہ رہنا پڑے گا۔ مسافرن نہ کہا اور وہاں علی مرد نہ فرمایا، یعنی جو شخص سفر میں ہو یا سفر پر سوار ہو، تو ان دونوں کا حکم یہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، عدتن پوشیدہ علیہ کی خبر، اور ادا یا اتو کا مصدر ہے، یعنی یا تو مصدری معنی میں ہے یا بمعنی مفعول۔ ایام اخر سے بیمار کے لیے تو تندرستی ہو جانے کا زمانہ مراد ہے، اور مسافر کے لیے وطن واپس آنے یا کہیں 15 روز کی نیت سے ٹھہر جانے کا وقت، یعنی ان پر دوسرے زمانے میں اتنے ہی گئے ہوئے روزے رکھنا ضروری ہے، یا ان پر اس زمانے کا شمار دوسرے وقت پورا کرنا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ بالکل ساقط نہیں بلکہ مؤخر کر دیا گیا۔ آگے اس عذر کا ذکر ہے جس میں روزہ بالکل ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کیا بتا جا رہا ہے کہ روزہ معاف نہیں ہوتا، اگر بیمار بھی ہے تو جتنے دن بیمار ہو، اس کا تندرست ہو گئے تو روزے کنٹینیو کرنا، اور جتنے دن روزہ چھوٹے اس کی قضا کرنا، اور سفر میں ہیں تو جیسے وطن واپس آ گئے تو جتنے دن کے روزے چھوٹے آپ کو پھر وہ آخر میں ادا کرنے ہیں، پہلے روزے کنٹینیو کرنا ہے اور پھر وہ جو روزے چھوٹ گئے اس کو ادا کرنا ہے، معاف نہیں ہوتے، روزے مؤخر کر دیے جاتے ہیں، یعنی بعد میں اس کی قضا کرنا۔ خیال رہے کہ اگر کوئی شخص پورے ماہ رمضان بے ہوش رہے کہ دن رات میں ایک گھڑی کے لیے ہوش میں نہ آئے، پر اس پر روزہ بالکل معاف ہے کہ نہ قضا واجب ہے نہ فدیہ۔ بولے کوئی بہت علیل ہے، بہت بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے یا بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور پورے رمضان میں اس کو بالکل ہوش نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے بھی ہوش نہیں آیا، اس کو روزے معاف ہے، اس کو نہ قضا کرنا ہے نہ فدیہ دینا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر نہ روزہ واجب ہے نہ فدیہ۔ یطیقون اطاقتن سے بنا ہے جس کا مادہ توخن ہے، یعنی گلے کا ہار۔ گلے کی زنجیر کو بھی اسی لیے توق کہا جاتا ہے کہ وہ ہار کی طرح گردن کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ پھر قدرت انسانی کو طاقت کہنے لگیں کیونکہ وہ کام کو گھیر لیتی ہے۔ کبھی مشقت کر سکنے کو بھی طاقت کہتے ہیں، یعنی آسانی سے کر لینے کو سہولت
اور مشقت سے کرنے کو طاقت، کیونکہ اس صورت میں کام انسان کو گھیر لیتا ہے۔ یہاں اس میں تین احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس سے طاقتور اور قدرت رکھنے والے انسان مراد ہیں، اور یہ آیت فلیسمو سے منسوخ ہے، کیونکہ پہلے روزے کا اختیار تھا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے فدیہ دے، پھر ومن شہیدہ آیت سے یہ اختیار منسوخ ہو کر روزہ ہی فرض ہوا۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس سے وہ بوڑھے مراد ہیں جنہیں روزے میں مشقت ہو اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہ ہو، انہیں فدیے کی اجازت دی گئی۔ یعنی پہلا کنڈیشن کیا تھا کہ یہ آیت آنے سے پہلے کہ بھئی طاقتور بھی ہے، اگر فدیہ دے کے روزہ چھوڑ سکتا کر کے، لیکن بعد میں آیا تھا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، بولے نہیں روزہ ہی رہنا فرض ہے، فدیہ نہیں دے سکتے جن کے پاس طاقت ہے۔ یہ پہلا کنڈیشن۔ دوسری چیز بولے وہ بوڑھے جن کے پاس طاقت نہیں ہے اور طاقت آنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، بولے ان کے لیے فدیہ دے سکتے ہیں، وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس کا مصدر اطاقت باب افعال سے ہے اور اس کا حمزہ سلب کے لیے، اس سے وہ بیمار وغیرہ مراد ہو جنہیں تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں یہ آیت غیر منسوخ ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھیں یا ان بوڑھوں پر جو بہت تکلیف سے روزہ رکھ سکیں یا ان بیماروں وغیرہ پر جو روزے کی طاقت نہ رکھیں، نیز جس شخص پر روزے ہوں اور وہ بغیر قضا کیے مر گیا، فدیے کی وصیت کر گیا ہو، تو ورثہ تہائی مال سے فدیہ ادا کریں۔ یہ مجبور بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ سب سے زیادہ مجبور تو یہ شخص ہے، اور اگر میت وصیت نہ بھی کرے ہو تب بھی ورثہ استجاباً اس کا فدیہ دے دے۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا روزے نہیں رکھ کے گزر گیا اور وہ وصیت کرا کہ بھائی میرے مال میں سے جو ایک تہائی مال تہائی مال جو ہے یعنی 3/4 مال جو ہے اس میں سے جو ہے نا میرا روزوں کا فدیہ دے، تو پھر جو وارث ہوتے ہیں ان پہ فرض ان کے واجب ہو جاتا ہے کہ فدیہ ادا کرے۔ اور کئی صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وصیت بھی نہ ہو اور وارث جو ہے نا اگر مستجاباً یعنی بولے اگر ان کو ثواب پہنچے گا کر کے اس کا فدیہ دے دے تو بہت اچھا ہے۔ فدیتن طعام مسکینی، یہ علی الذین کا مبتدا ہے، یا یجب فعل محذوف کا فعل فدیہ، فدیون یا فداؤن سے بنا ہے جس کے معنی ہے مصیبت سے حفاظت اور لازم بدلہ، نچھاور اور قربان ہونے کو فدا ہو جانا، اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں دوسرے کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جرمانے کو اس لیے فدیہ کہا جاتا ہے کہ وہ لازم معاوضہ ہے۔ طعام اسم مصدور ہے بمعنی مطعوم یعنی خوراک، اگرچہ یہ مطلق ہے جس میں ہر غذا داخل ہے، مگر اس سے مراد ایک مسکین کو 2 وقتیہ پیٹ بھر کھانا کھلا دینا ہے، یا آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو یا کشمش یا اس کی قیمت کی دوسری چیز باجرہ، مکئی، چاول وغیرہ کا مالک کر دینا، یا 1 روزے کا فدیہ ہے۔ یعنی جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ہر دن کے عوض 1 مسکین کی خوراک واجب، یعنی پورا جو سمر یعنی اس کو سمجھنا ہے تو ایسا سمجھے کہ بھائی جن کے پاس جو ہے نا قوت نہیں ہے اور قوت آنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور جو بیمار ہیں اور پھر بیماری سے اچھے ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ تو فدیہ کیا ہے؟ بولے ایک غریب کا دن بھر کا کھانا ہے نا، 2 وقت کا کھانا ایک غریب کا۔ اب اس کے حساب سے یا تو باجرہ دو، جو دو، چاول دو، کشمش دو، یا اس کی قیمت ادا کرو، جو جیسی سہولت ہے ویسا کر سکتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا، تو ان سے بنا ہے جس کے لفظی معنی ہیں شوق، خوشی، نفلی عبادات۔ نفلی عبادات کو تطلوع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اسے کرتا ہے، نہ کہ شرعی مجبوری سے۔ بولے کوئی نفلی عبادت اپنی خواہش سے جو کرتے ہیں اس عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ بولے شرعی مجبوری سے فرض ہے کرنا ہی ہے تو شرعی مجبوری ہے وہاں تو کرنا ہے ورنہ جو ہے نا گناہ ہے، ویسا نہیں، بولے اپنی خواہش سے جو کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ خیر کے معنی بھلائی ہے، یہاں زیادتی فدیہ مراد ہے، یعنی جو شخص اپنی خوشی سے یہ مقدار مقررہ سے زیادہ دے دے فہو خیر اللہ، یہ زیادتی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس زیادتی کی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ 1 روزے کے عوض چند مسکینوں کو کھلا دے۔ بولے بھائی اب جو فدیہ دینا ہے اس میں اگر اپنی نیت سے اپنی خوشی سے زیادہ کر دے تو وہ خیر کا باعث ہے، بولے اس میں زیادہ ثواب ہے، تو اسی لیے جو ہے نا بولے اگر ایک مسکین کے بجائے جو ہے نا کئی مسکینوں کو کھانا کھلا دو 1 روزے کا فدیہ۔ دوسرا یہ کہ ایک ہی مسکین کو مقررہ یعنی مقدار مقرر سے زیادہ غلہ دے دے، بولے اگر ایک ہی مسکین اگر ہے تو جو مقرر مقدار ہے اس سے زیادہ دے دو۔ تیسرا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیے کی مقدار غلہ بھی خیرات کر دے، رول میں لکھا ہوا ہے کچھ بھی کرے کر کے خیر کی زیادتی بہتر ہی ہے۔ بولے رمضان میں خیر کی زیادتی بہتر ہی ہے، اگر فدیہ بھی دے رہے روزہ بھی رکھ رہے اس کے باوجود جو ہے نا مسکینوں کو بھی دے رہے غلہ تو بولے بہت زیادہ خیر ہے۔ فَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یا تو مسافروں اور ان بیماروں کو خطاب ہو رہا ہے جو مشقت روزے رکھ سکیں، یا ان بوڑھوں کی سے گفتگو ہے جنہیں فدیے کی اجازت دی گئی، تو خیر سے مراد مستحب ہے اور اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں۔ رول بین میں لکھا ہوا یعنی اے مسافروں اور بیماروں اگرچہ تمہیں قضا کرنے کی اجازت ہے، یا اے بوڑھو اگرچہ تمہیں فدیے کا اختیار ہے لیکن اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لو تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ رمضان میں سب تو روزے دار ہوں گے، اور اے مسافروں تم بے روزہ چھپ کر کھاؤ پیو گے، پھر بعد رمضان سب کے منہ کھلے تم روزے دار
تو روزہ بھاری پڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان ہی میں روزہ رکھ لو، قضا نہ کرو۔ اب یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے؟ دیکھیے آیت میں پھر یعنی چھوٹ تو دے دی گئی، لیکن پھر کیا بولا جا رہا ہے کہ بولے اے مسافر، بولے اے بوڑھو جن کے پاس قوت نہیں ہے، فدیہ کی اجازت دی گئی، کوشش کر کے پھر بھی اگر رکھ سکتے تو رکھ لو، بولے قضا مت کرو، کیونکہ رمضان افضل ہے۔ ایک تو سب روزے میں رہیں گے، تم پہ روزہ آسانی سے گزرے گا، ورنہ سب روزہ ہے تم چھپ چھپ کے کھاؤ گے، پھر بعد میں سب روزہ چھوڑ دیں گے، سب کھاتے پھریں گے اور تم روزے میں رہو گے تو مشکل دشوار ہوگا ویسے قضا روزے کرنا۔ تو بولے اگر مسافر بھی ہیں اور بولے اگر مشکل سے جو ہے نا اگر کمزوری میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں تو بولے رکھ لو، اس میں جو ہے نا زیادہ ثواب۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں خطاب سارے ہی مسلمانوں سے ہو اور خیر سے مراد بھلائی یعنی شرکا مقابل ہو، جیسے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہاری خیر اس میں ہے کہ روزے رکھو، تب بھی یہ آیت غیر منسوخ ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ تصومو میں سب ہی سے خطاب ہو اور خیر سے مراد مستحب ہو، یعنی اگرچہ فدیے کا تمہیں اختیار ہے مگر روزہ بہتر ہے۔ اس صورت میں یہ منسوخ ہے، مگر ظاہر ہے کہ بلا وجہ آیتوں کا منسوخ ماننا مناسب نہیں، لہذا پہلے تین معنی ہی کرنا چاہیے۔ ان کنتم تعلمون، اس میں یا تو بیماروں مسافروں سے خطاب ہے مگر کمزور بوڑھوں سے، یا عام مسلمانوں سے، یعنی اے مسافروں اگر تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ قضا کرنے سے روزہ بہتر، کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں، ایسا نہ ہو کہ قضا کی مہلت نہ ملے اور اس عبادت سے محروم ہو جاؤ۔ اور اے بوڑھو، یعنی مسلمانوں مسافروں سے کیا بولا جا رہا ہے کہ بولے کر لو روزہ بہتر ہے، کیا پتہ قضا کرنے کا وقت ہی نہ ملے، وہ موت کا کیا بھروسہ، اور پھر اتنی عظیم عبادت جو ہے نا تم سے چھوٹ جائے۔ اور اے بوڑھو، فدیہ دینے سے تم بری الذمہ تو ہو جاؤ گے، لیکن اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اے مسلمان، اور جو کمزور بوڑھے ہیں ان کو بھی خطاب ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے لیکن پھر بھی کوشش کر کے روزہ رہ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگرچہ تمہیں اس وقت فدیے کا اختیار تو دیا گیا، لیکن اگر سمجھو تو روزہ ہی اچھا، کیونکہ روزے کا مقصد یعنی نفس کشی روزہ ہی سے حاصل ہوگی، نہ کہ کچھ خیرات کر دینے سے۔ بولے نفس کو جو اپنے قابو میں کرنا ہے بولے وہ روزے سے ہی ہوگا، بولے وہ فدیہ وغیرہ سے نہیں ہوگا، ہاں بری الذمہ ہو جائیں گے اور بات، لیکن اصل مقصد جو ہے نا اس کا جو کانسیپٹ ہے بولے وہ پورا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ نفس پر گرا تھا لہٰذا پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی، اب اور طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں گھبراؤ مت، یہ مشکل کیا ہے، نہ تو ساری عمر کے روزے واجب ہیں اور نہ اکثر کے چند گنتی کے ہیں، دن میں یعنی 11 مہینے خوب کھاؤ پیو، صرف ایک ماہ کے روزے رکھ لو، اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ جو تم میں بیمار ہو یا بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو مگر بیماری بھی ایسی ہو جس کے لیے روزہ مضر ہو، یا جو سفر میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں، آئندہ قضا کرے، اور جو بوڑھے یا مریض موت اس کی یعنی مریض الموت اس کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں تو ان پر ہر روزے کے عوض ایک مسکین کی خوراک بدلہ دے دینا واجب ہے، اور جو کوئی ہمت کر کے زیادہ کر دے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے۔ اے مسافروں اور بیماروں، اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت تو ہے مگر بہتر یہی ہے کہ ہمت کر کے روزے ہی رکھ لو، کیونکہ خبر نہیں کہ آئندہ کیا ہو، عبادت میں جلدی بہتر ہے، اگر تم اس کے فائدے جانتے ہو تو کر گزرو۔ یہ اس کا پورا خلاصہ ہے اس آیت کا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ قرآن حدیث کا نسخ جائز ہے، دیکھو ہر ماہ کے 3 روزے اور عاشورے کے روزے کا واجب الحدیث سے یعنی واجب ہونا حدیث سے ثابت تھا، مگر اس کا نسخ اس آیت سے ہوا۔ بولے قرآن کی آیت کوئی حدیث میں نسخ کر سکتی ہے؟ تم کل ہی بات کی، تو جو 3 روزے اور جو عاشورے کا روزہ جو فرض تھا وہ نسخ ہو گیا اس آیت سے۔ دوسرا فائدہ، ہر بیماری میں روزے کی قضا جائز نہیں، صرف اس میں جائز ہے جس میں روزہ نقصان دے، مگر ہر سفر میں قضا جائز، خواہ سفر نقصان دہ ہو یا نہ دے، جیسا کہ اعلیٰ سفر ان سے معلوم ہوا، یعنی علیکم سفر نہ کہا گیا کہ تم پر سفر سوار ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ تم سفر پر سوار ہو اور سفر تمہیں کوئی تکلیف نہ دے، جب بھی روزہ قضا کر سکتے ہو۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی ہر بیماری کے لیے روزہ قضا نہیں ہے، بولے وہی بیماری جس سے جو ہے نا روزہ رہنے سے اور بیماری بڑھ سکتی ہے اس وقت پہ جو ہے نا روزہ قضا کر سکتے ہیں، لیکن سفر چاہے نقصان دہ ہو یا نہ ہو، فائدہ مند ہو، جو بھی ہو، سفر پہ آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن آپ سفر پر سوار ہو، سفر آپ پہ سوار ہو مطلب کیسا ہے کہ ابھی سفر تمہارا شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے سحری لگ گئی تو روزہ رہنا ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم سفر چالو ہو گیا اس کے بعد سحری لگی تو روزہ تم قضا کر سکتے۔ مجبوری دور ہوتے ہی قضا واجب ہے، مثلا مسافر کے 15 روزے رہ گئے، گھر آ کر 5ویں روز مر گیا تو ان 5 روزوں کی پکڑ ہوگی جن میں گھر رہا، وہ سفر پہ گئے تھے، 15 روزہ قضا ہو گئے، اب گھر واپس آ گئے اور قضا کنٹینیو نہیں کرے، روزے نہیں رکھے اور 5 دن کے بعد انتقال ہو گیا تو 5 روزے رہ سکتا تھا، تو 5 روزوں کی پکڑ ہوگی۔ چاہیے کہ سفر سے آتے ہی اور بیمار سے اچھا ہوتے ہی قضا شروع کر دے۔ سفر میں روزہ رکھنا بہتر، نہ رکھنا جائز، جیسا کہ خیر الکم سے معلوم ہو، بولے نہیں رکھنا ہے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن رکھ سکتے تو بہتر ہے۔ مگر مسافر پر نماز کا قصر واجب، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ نماز کی کمی اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو سفر میں جب جاتے تو 4 کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھتے قصر، تو یہ جو کمی ہے نا یہ اللہ کا صدقہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
فقبلوها، تم اسے قبول کرو۔ اقبلو امر ہے اور امر وجوب کو چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ مسافر کے روزے اور نماز میں دو طرح فرق ہیں۔ ایک یہ کہ اسے روزے قضا کر دینا جائز ہے، واجب نہیں، مگر نماز کا قصر اس پر فرض ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتے، قصر پڑھنا، چار کے دو پڑھنا لیکن پڑھنا۔ دوسرا یہ کہ مسافر چھوڑے روزوں کی قضا کرے گا، مگر ان دنوں رکعتوں کی جو اسے معاف کر دی گئی قضا نہ کرے گا۔ بھلے روزے جو چھوڑ گئے وہ تو قضا کریں گے، لیکن سفر میں دو دو رکعت جو پڑھ لیتے ہیں آپ قصر، بعد میں پھر دو دو رکعت آپ کو پڑھنا نہیں ہے، تو دو ہی اس کے برابر ہوگا۔ لہٰذا مسافر کے روزوں پر اس کی نماز کو قیاس کرنا درست نہیں، اور اس کے متعلق مذہب حنفی بہت نہایت قوی ہے، اور فقہی مسائل بھی اس پر ہیں بہت سارے۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے جو ہے نا ایک رکھیں گے، ایک سیشن رکھیں گے جس میں جو ہے نا صرف روزے کے فقہی مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدنی عبادت کا فدیہ مال بن سکتا ہے، بولے جو بدنی عبادت ہے اس کا فدیہ مال بن سکتا ہے۔ دیکھو روزہ بدنی عبادت ہے، مگر اس کا فدیہ میں مسکین کو کھانا کھلا دینا درست ہے، لہٰذا مردے کا ذمہ اگر نمازیں رہ گئی ہو تو ان کا فدیہ دے دینا درست ہے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیے کی طرح ہے، اور اگر سارا فدیہ نہ دیا جا سکے تو حلیہ استطاعت کرنا درست ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا پیاری بات ہے۔ بولے بدنی روزہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، تو اس کا فدیہ کیا؟ بولے قرآن کے حکم سے بولے مسکین کو کھانا کھلا دو، جائز ہے۔ بولے ویسی کوئی اگر گزر جائے اور اس کا مال ہو تو اس کی چھوٹی نمازوں کا روزوں کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے نیت کر کے، اور اگر ویسا نہیں ہے تو بولے جو بھی ہے نیت کر کے دے دو، بولے اس کو جو ہے نا وہ اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ عزیمت پر عمل کرنا خست پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھو معمولی بیمار، معمولی کمزور بوڑھے کو فدیہ دے دینا اور مسافر کو روزہ قضا کر دینے کی رخصت ہے، مگر روزہ رکھ لینا عظیمیت ہے۔ ارشاد باری ہوا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے، نیک اعمال میں مشقت اٹھانا بھی عبادت ہے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی چھوڑ سکتے، فدیہ دے سکتے، لیکن رکھ لینا زیادہ عظیم ہو، یعنی زیادہ بڑی عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ مسئلے ہیں یہاں پر۔ ایک مسئلہ، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، سال میں 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، حرام ہے، اس کو غور سے سنیے۔ عید الفطر جسے کہتے ہیں اس دن، اور بقرعید، اور بقرعید کے بعد 3 دن یعنی 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ، ان دنوں میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ 5 دن روزے رکھنا حرام۔ لہٰذا مریض و مسافر ان دنوں کے علاوہ میں قضا کرے، کسی کو قضا بھی کرنا ہے تو ان دنوں کے علاوہ قضا کرے۔ فقط بیماری کے وہن پر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں، یا تجربہ یا نیک اور قابل طبیب کے کہنے سے بیمار کا اندیشہ معتبر ہے۔ بولے کوئی نیک ڈاکٹر ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، وہ بولتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے ہی چھوڑ دینا بولے یہ جائز نہیں۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزے سے اپنی یا بچے کی جان یا بیماری کا اندیشہ ہو تو اسے بھی افطار جائز ہے، بولے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی۔ جو شخص کے 57 میل کا فاصلے پر جانے کا قصد کرتا ہو اور اس درمیان میں سفر توڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو وہ مسافر ہے، لہٰذا بولے وہ مسافر ہو گیا۔ پھر بولے 15 یعنی 57 میل یعنی 57 میل سے زیادہ وہ سفر میں ہے، 90 کلومیٹر اگر وہ سفر جا رہا ہے اور بیچ میں کا سفر توڑا نہیں تو بولے اس میں پھر کچھ وہ مسافر ہے۔ تو ڈاک گاڑی کا ڈرائیور گارڈ جن کی گاڑیاں 57 میل پر ہی ٹھہرتی ہیں مسافر ہیں، اور پیسنجر کے ملازمین مسافر نہیں، کیونکہ یہ ہر اسٹیشن پر کام کرتے ہوئے یعنی سفر توڑتے ہوئے جاتے ہیں، لہٰذا ان پر پوری نماز بھی واجب ہے اور روزہ بھی۔ اب دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا یعنی مسئلہ ہے کہ جو ٹرین وغیرہ یعنی پیسنجر گاڑیوں میں کام کرتے بولے ان پر نہ روزہ بھی رہنا ہے ان کو، اور نماز بھی پوری پڑھنا ہے، کیونکہ ہر اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے، وہ اترتے کھاتے پیتے سفر توڑتے جاتے۔ لیکن کوئی اگر ڈاک گاڑی کا یعنی بولتے ہیں نا پوسٹ مین پہلے ہوا کرتا تھا ڈاک ڈلیور کرنے والا، اگر وہ ایک ساتھ جو 90 کلومیٹر گاڑی چلا رہا ہے کہیں رک نہیں رہا ہے تو پھر وہ مسافر ہے۔ جو شخص صبح سے پہلے سفر کو نکل جائے وہ افطار کر سکتا ہے، اور جو صبح کے بعد وطن سے نکلے اس پر روزہ واجب ہے، کیونکہ یہاں اعلیٰ سفرین فرمانا بتا نہیں سکے۔ آپ اگر یعنی شہر سے پہلے سفر میں نکل گئے تو تب آپ روزہ چھوڑ سکتے، لیکن اگر جو ہے نا مثال کے طور پر آپ دن نکل گیا اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہو رہا تو آپ کو روزہ رہنا واجب ہے۔ اگر مقیم نے روزہ رکھ کر توڑ دیا پھر وہ مسافر ہو گیا تو کفارہ ساقط نہ ہوگا، اور اگر تندرست نے روزہ رکھ کر توڑا اور اسی دن بیمار ہو گیا تو کفارہ معاف ہے۔ دیکھیے کیا پیاری بات ہے ماشاءاللہ۔ بولے کوئی یعنی تو روزہ رکھ دیا تھا اور سفر میں نکل گیا، اچانک سفر کرنا پڑا اور اس نے روزہ توڑ دیا تو وہ معاف ہے، وہ کوئی جو ہے نا اس کو جو ہے نا جرمانہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بولے اگر کوئی جو ہے نا تندرست تھا روزہ نہیں رکھا اور بعد میں ایک دم بیمار پڑ گیا اسی دن تو جو ہے نا اس کو بھی معاف ہے۔ روزوں کی قضا لگاتار واجب نہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے، جیسا کہ ایام الاخر سے معلوم ہے۔ بولے جو قضا کرنا ہے وہ ایک ساتھ قضا کرنا بلکہ ضروری نہیں ہے، جیسا 5 روزہ چھوڑے تو 5 ایک ساتھ رہنا بلکہ ضروری نہیں ہے، اس کو ایک ایک کر کے بھی رہ سکتے، دو دو کر کے بھی رہ سکتے، جیسی مرضی ویسی رہ سکتے۔ اب یہاں پر کچھ سوال ہیں، روزے ایک مہینے کے کیوں فرض ہوئے، کم و بیش کیوں نہ ہوئے؟ جواب، زمانے کے 3 مشہور مدتیں ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال۔ ہفتہ چھوٹی مدت ہے اور سال بڑی، اور مہینہ درمیانی، چونکہ مسلمان امت وسط ہے اسی لیے ان کا ہر کام درمیانی ہے، لہٰذا یہی مقرر ہوا۔ نیز نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، لہٰذا ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 ماہ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب سوال جو ہوا۔ بولے بھائی مہینے بھر کے روزے کیوں بولا گیا، ہفتے کیوں نہیں، سال کیوں نہیں؟
یا اتنے دن بول کے ایسا کیوں نہیں، مہینہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا سال بڑی مدت ہے، ہفتہ چھوٹی مدت ہے، اور مہینہ جو ہے نا درمیانی مدت ہے، کیونکہ امت محمد بھی درمیانی امت ہے، اسی لیے درمیانی جو ہے نا بات کہی گئی۔ دوسری بات، ماہ رمضان کی نیکی، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب، تو رمضان کے مہینے کو کوئی روزے رکھتا ہے تو گویا 10 مہینے روزے رکھنے کے برابر، اور پھر شوال کے 6 روزوں کا ثواب 60 دن یعنی 2 ماہ کے برابر ہو۔ تو اگر کوئی رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رہتا ہے تو گویا وہ پورے سال کا ثواب ملے گا، پورے سال روزہ دار ہو، اور گویا یہ دائمی روزہ دار ہوگا، یعنی ہمیشہ کا روزہ دار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے، دیکھیے آپ رمضان کے پورے روزے رہ گئے تو 10 مہینے کے روزے دار ہو گئے، اور شوال کے 6 دن رہ گئے تو 2 مہینے کا اور ثواب مل گیا، یعنی پورے سال کے روزے دار، دائمی روزے دار، ہمیشہ کے روزے دار ہو گئے۔ اور ایک اعتراض، روزے کے لیے شمسی مہینہ کیوں مقرر نہ ہوا، چاند کا مہینہ، اور وہ بھی رمضان مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ بولے دیکھتے ہیں نا، ایک تو کیلنڈر ہوتا ہے گریگورین، اور ایک ہوتا ہے قمری، تو چاند کی تاریخیں ہم دیکھ کے چلتے، بولے چاند کی تاریخ سے ہی کیوں مقرر ہوا، بولے کیلنڈر سے کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب سنیے، کیونکہ چاند کے مہینے موسمی میں گردش کرتے رہتے ہیں، لہٰذا مسلمان ہر موسم میں روزے رکھیں گے، کبھی سردی کے آسانی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کبھی گرمی کی مشقت سے زیادہ ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ بولے قمری مہینے سال بھر میں گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش، تو بولے کبھی سردی سے فائدہ اٹھا کے جو ہے نا روزے آسان گزریں گے، تو کبھی گرما کی جو ہے نا گرمی سہ کر جو ہے نا زیادہ ثواب پائیں گے۔ شمسی مہینوں میں موسم پر پرستی کا وہم ہے، اسلامی سارے کام قمری مہینے سے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان خالق کے پرستار ہیں، مسلمان موسم کے نہیں۔ ہوتا کیا، گریگورین کیلنڈر اگر فکس کرے ونٹر، بولتے چلو تم ونٹر کے موتی ہو گئے، بولے آسانی ونٹر میں، اس لیے ونٹر کے روزے خالی، ایسا نہیں ہے، بولے ہم قمری کو لے کے چلے، کیونکہ ہم جو ہے نا کوئی کیلنڈر کے یا کوئی موسم کے ہم یعنی عبادت گزار نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ ماہ رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے، جس کی وجہ اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک سوال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے روزے رکھنا افضل ہے، مگر حدیث شریف میں ہے کہ سفر میں روزے رکھنا بھلائی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسافر روزے داروں کو دیکھ کر 3 بار فرمایا کہ یہ گنہگار ہیں۔ پھر آیت حدیث میں مطابقت کیوں نہ ہو؟ ایک یعنی ایک واقعہ جو پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھ کے گنہگار بول دیے تھے، جو روزے میں تھے، روزے کی حالت میں تھے، تو ان کی مثال دے کے بولا جائے کہ مسافر کو بولے کیوں بولا جا رہا ہے کہ اگر رہ سکتے تو رکھ لو روزہ کر کے؟ یہ سوال ہوا، اس کا جواب سنیے۔ وہ حدیث مجاہدین کے بارے میں آئی کہ وہ لوگ روزے کی وجہ سے جہاد تیاری نہ کر سکے، بلکہ ان میں سے بعض روزے کی شدت اور سفر کی محنت سے بے ہوش ہو کر گر گئے، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ گنہگار ہیں۔ اور عام سفروں میں روزہ بہتر، غرض کے ہنگامی حالت کے احکام اور ہوتے ہیں اور نارمل حالات کے کچھ اور، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے سفر میں صحابہ کو نعرے تکبیر لگانے اور ذکر بالجبر سے منع فرما دیا، کیونکہ تاکہ دشمن ہماری آمد سے خبردار نہ ہو جائے اور جنگ کی تیاری نہ کرے۔ یا کھیتی باڑی کے آلات سے متعلق فرمایا تھا کہ جس گھر میں یہ ہوں گے وہاں ذلت ہوگی، کیونکہ تاکہ لوگ زراعت میں مشغول ہو کر جہاد نہ چھوڑ بیٹھے، لہٰذا آیت و احادیث معترض نہیں۔ یعنی کیا مثال دے کر پیش کی جا رہی ہے کہ اب دیکھیے اکثر یہی ہوتا کہ ایک حدیث کو لے کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، اس کو سب پہ فکس کرتے ہیں۔ اب جو حدیث پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کو گنہگار بولے سفر میں، اس کو ایسا پیش کرے کہ جو ہے نا سفر میں کوئی روزہ دار تو گنہگار، لیکن حقیقت وہاں کہا ہے کہ وہاں جہاد میں جا رہے تھے، وہ جہاد کا سفر تھا، اور کیونکہ یہ روزہ رہتے اور کافی گرمی وغیرہ تھی، تو جہاد کی نہ ٹریننگ کر سکے، اور بلکہ جو ہے نا وہ اتنی سختی سے جو ہے نا بے ہوش ہو گئے روزے کی وجہ سے، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ گنہگار ہے، کیونکہ جہاد میں روزہ ان کو نہیں رکھنا تھا، یہ خامخواہ رکھ لیے مثال کے طور، ان کی طرف اشارہ۔ اسی طریقے سے جو حالات ہوں گے اس حساب سے جو ہے نا حکم آئے، جو ہنگامی حالات ہوں گے، جو جہاں پر جو ہے نا بہت مسئلے مسائل ہوں گے تو وہاں پہ کچھ اور حکم ہوں گے، اور نارمل حالت کے لیے کچھ اور حکم۔ یہ جو ہے نا اسی طریقے سے معاملہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ بھائی خیبر کے وقت نہ نعرے تکبیر لگاؤ، نہ آوازیں کرو اپنے، یعنی کیونکہ ہم دشمن کو خبردار نہ کر دیں، بولے اچانک ہم کو حملہ کرنا ہے جو بھی ہے، مثال کے طور پر ایک اسٹریٹجی تھی، وہ آپ نے روک دیا تھا، ورنہ مسلمان ہمیشہ نعرے تکبیر لگاتے ہوئے جو ہے نا جہاد کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ آپ نے ان کو روک دیے تھے نعرے تکبیر سے۔ اسی طرح آپ نے بولا بھائی جن گھر میں جو ہے نا کھیتی باڑی کے آلات ہیں وہاں ذلت آئے گی، مطلب کیا ہے کہ کھیتی باڑی میں ہی لگ گئے، نہ جہاد، نہ نماز، نہ عبادت، نہ کچھ نہ کیا، تو وہاں ذلت آنی ہے۔ اور ایک اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیمار اور بوڑھے کو روزہ رکھنا بہتر ہے، تو چاہیے کہ اگر کوئی بیمار روزے سے مر جائے تو ثواب پائے، حالانکہ گنہگار ہوتا ہے۔ یہ ایک سوال ہوا ہے، بولے بھائی اب جب بولے کہ بھائی جو بیمار ہے یا جو بوڑھا ہے بولے اس کو روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر وہ رہ لیا یہ سن کے اور اس کی موت واقع ہو گئی تو پھر وہ گنہگار کیسے ہوا؟ اس کو تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، یہ سوال ہے، اس کا جواب سنیں۔ روزہ اس بیمار کو بہتر ہے جو قدر تکلیف سے پورا کر سکے، بولے اس بیمار کے لیے جس کی بیماری روزے کی وجہ سے بڑھے گی نہیں، بلکہ کچھ اور بیماری ہے، تکلیف سے رہ سکتا ہے، رہ لے گا، اس کے لیے کہا ہے۔ یطیقون کے یہی معنی ہیں، روزے سے جان دینا جائز نہیں، کیونکہ جان کی حفاظت روزے سے زیادہ ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت روزے سے زیادہ ضروری ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اعمال درخت ہیں اور جزا ان کا پھل، بولے اعمال جو ہے نا درخت ہے، پیڑ تمہارا جھاڑ لگ گیا، اور اس میں جو میوے لگیں گے نا وہ ان کی جزا ہے، یعنی انعام ہے۔ دنیاوی درخت عام طور پر بڑے ہوتے ہیں اور پھل چھوٹے، مگر دینی درخت
بولے دنیا میں اگر آپ کوئی ایسا آم کا جھاڑ دیکھ لو یا کوئی جھاڑ دیکھ لو، درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پھل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن دینی درخت یعنی اعمال تھوڑے، لیکن الٹا ہے دیکھو روحانیت، بولے اعمال کا درخت چھوٹا ہی ہو سکتا ہے مگر ان کے پھل بہت بڑے، اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم میں تھوڑی سی مدت کے روزے فرض ہیں مگر ان کے پھل دائمی درختوں کو ساری آفات سے بچاؤ تاکہ پھل اچھا پاؤ، ایسے ہی روزے تمام بری حرکتوں سے پاک رکھو۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی ایسے ہی جو ہے نا، یعنی روزے بالکل چند دنوں کے ہیں لیکن اس کی جو جزا ہے، اس کا جو پھل ہے نا، وہ بہت بڑا ہے۔ ابھی سنے نہیں، بولے 1 مہینے کے روزے رکھے تو 10 مہینے کے روزے رہنے کے برابر ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا پھل، بولے اسی لیے اس کی حفاظت کرو، اسے خراب مت ہونے دو، اور جو ہے نا روزے کو تمام بری حرکتوں سے پاک رکھو، جیسے کہ جسمانی اور روحانی کھاد اور پانی انہیں دیے جاؤ، مگر جو تم میں سے مریض نفسانی میں مبتلا ہو یا سرائے دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کا کبھی پورا اہتمام نہ کر سکے تو مایوس ہو کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ جیسے ممکن ہو ادا کریں اور آئندہ اس کے بدلے کی کوشش کریں، اور جو ایسے روزے کی طاقت نہ رکھے وہ کچھ فدیہ بھی ادا کر دیا کرے، مگر صحیح روزہ ہی بہتر ہے۔ یعنی مثال دی جائے کہ بھائی اگر جو ہے نا، یعنی مثال کے طور پر تم ایسی مشقتوں میں لگے ہوئے ہو، ایسی محنتوں میں لگے ہو، یعنی روحانی سفر میں بھی تمہارے اندر ایسی مشقتیں پیش آ رہی ہو جہاں پہ روزہ تم سے چھوٹ جائے یا نہیں رکھ سکے، تو کوئی بات نہ، جیسے موقع ملے اس کو ادا کر دیا کرو، اس کی طرف اشارہ دیا جائے۔ ہاں لیکن اپنی اس عبادت کو جو ہے نا پاک رکھو، اسے جو ہے نا سحری کی غذا سے جو ہے نا اس کو قوت بھی دو، اور پھر جو ہے نا اپنے یعنی اعضاء کو پاک رکھ کے جو ہے نا روزے کے جو ہے نا پوری طرح ادا کرو، تاکہ جو ہے نا پھر وہ روحانی جزو اس کا ادا ہو سکے اور اس کا بہت بڑا پھل مل سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.